السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سراج احمد مجاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں TDM پوڈ کاسٹ۔ آج کی نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہے مجموع العلوم الاسلامیہ بلوچستان کے ناظم اعلیٰ، امام و خطیب جامع مسجد ہمدان اسکیم، صدر حلقہ احسان پاکستان نعت فورم، حضرت سید مفتی جمال شاہ صاحب۔ ہم حضرت سے آج اس نشست میں ایک سوال کریں گے جو بہت ہی اہم سوال ہے۔ سوال بلوچستان کے ایک سلگتے ہوئے مسئلے کے حوالے سے ہے جو آج کل انتہائی ٹرینڈ پہ چل رہا ہے۔ حضرت شاہ صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، طبیعت سیٹ ہے؟ اللہ کا کرم، آپ خیریت سے ہیں؟ کیسا چل رہا ہے موسم؟ کیسا چل رہا ہے؟ بہت بہترین۔ اس وقت کوئٹہ کا موسم خوشگوار ہے، وقتاً فوقتاً گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ بارشوں کا سلسلہ بھی تکلیف تو نہیں ہوئی ہے؟ بہتر ہے الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ شاہ صاحب، آتے ہیں اپنے مسئلے کے بارے میں۔ جی جی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک گزشتہ دنوں ایک ویڈیو وائرل چل رہی ہے کہ اس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایک عورت کو اور ایک مرد کو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے، اور ان پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے باغ کے شادی کی ہے، غیرت کے نام پہ انہیں مارا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شرعی حوالے سے یا پھر بلوچی حوالے سے یہ غیرت ہے یا جہالت ہے؟ دیکھیے، اس بارے میں مجاہد صاحب میں سب سے پہلی بات یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے سورۃ الحجرات کی، اذا جاءکم بنبأ، آگے فتبینوا کے الفاظ تحقیق کریں۔ بالکل۔ سب سے پہلے میں دست بستہ گزارش کرتا ہوں سوشل میڈیا چلانے والوں سے، الیکٹرانک میڈیا کے اندر چینل سے، کہ بھائی کوئی بھی معاملہ ہو جائے، آپ اپنے ویور شپ کے لیے، اپنے ویوز کے لیے، یا اپنی جو نا دھاک بٹانے کے لیے کہ سب سے پہلے میں نے یہ خبر ریلیز کر لی، تو خدا را بسا اوقات کسی ایک خبر کی وجہ سے چنگاری کی طرح آگ پھیلتی ہے، تو تحقیق کریں صحیح معاملہ کیا ہے۔ دیکھیں، اب تک اس واقعے کے بارے میں مختلف آراء ہیں، متضاد خبریں ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ بالکل ایسا معاملہ نہیں ہے جیسا دکھ رہا ہے، کوئی کہتا ہے کچھ اور ہے، کوئی کہتا ہے بالکل یہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ صحیح تحقیق، دیکھیں آج کل علم کم ہے، معلومات زیادہ ہے۔ معلومات آپ کو ہر گلی چوراہے پر، ہر سڑک پر، ہر حمام پر، ہر تھڑے پر، ہر جو ہے نا فیس بک ID استعمال کرنے والے پہ آپ کو بے شمار تبصرے ملیں گے، معلومات ملیں گی، لیکن صحیح حقیقت کیا ہے؟ علم سکڑتا جا رہا ہے۔ قرب قیامت کا زمانہ بھی یہی فتنے کی علامت ہے کہ معلومات زیادہ ہوں گی اور علم جو ہے نا گھٹتا جائے گا۔ تو اس وجہ سے علم صحیح یہی ہے کہ صحیح صحافی، کوئی دانشور، ماہر، کوئی بھی جانکاری رکھنے والا، وہ اگر صحیح معنوں میں اس چیز کو پیش کرتا ہے تو وہ جا کے معلومات کر لے، پوچھے، تحقیق کر لے، صحیح معنوں میں پھر صحافیانہ کردار۔ تو سب سے پہلی بات تحقیق کر لے۔ تحقیق کے بغیر جو اس وقت تبصرے کیے جا رہے ہیں، جو چینلز پہ چلایا جا رہا ہے، کیا یہی باتیں ہو رہی ہیں؟ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی بارے میں عام طور پر ہم لوگ کہتے ہیں، بڑے بڑے ادارے والے کہتے ہیں عام طور پر کہ کوئی بھی معاملہ ہو اس بارے میں تحقیق کیا جائے، لیکن اس معاملے میں پھر کیوں؟ تو اس وجہ سے دیکھو، اگر یہ بات ہے تو پھر سب کے لیے تو تحقیق کرنی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو شرعی نقطہ نظر ہے اور یہاں کا جو بلوچستان کی روایتی انداز ہے وہ الحمدللہ شریعت سے قریب تر ہے۔ وہ اس طور پر دیکھیں، شریعت یہ کہتی ہے اس بارے میں کہ اس طرح کا معاملہ ہو، چاہے وہ کنوارا یا شادی شدہ، اگر اس معاملے میں اس پر الزام ہو تو بڑے مضبوط اور ٹھوس قسم کے آپ کے پاس شواہدات اور دلائل اور پروفز ہونے چاہیے۔ حتیٰ کہ شادی شدہ کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے اس بارے میں کہ آپ عینی شاہد ہوں اور مضبوط انداز سے آپ سنجیدہ بھی ہو، معتمد بھی ہو، 2 گواہ اس طرح کے ہوں ان قوائف کے ساتھ ساتھ، پھر جا کے آپ کی بات مانی جائے گی۔ ذرا سا بھی اس میں شبہ ہو، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو کل مکحل فی المیل کے الفاظ آتے ہیں، جیسے کہ سلائی سرمدان میں آپ نے ایسے دیکھا ہو، ایسے 2 بندے گواہی دے دیں، پھر جا کے ان کی بات معتبر ہوگی۔ اور دوسرا اسٹیپ، پہلا یہ اسٹیپ طے کر لیں، اور اس کے بعد اس معاملے میں دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ہر کس و ناکس کو یہ اختیار نہیں کہ وہ جب اس طرح کا معاملہ لے کر آ جائے کہ بھائی میں نے سے، تو دوسرا بندہ فوراً جو ہے نا فیصل اور قاضی بنے اور ان کے لیے فیصلہ کر لے اور گن کو، میگزین کو جو ہے نا بھر کے جو ہے نا ان کی پیشانی میں گولی مار دے۔ تو دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف قاضی کو اختیار ہے۔ یہ یہاں پہ ایک میں بات کاٹ کے بات کروں گا کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ فیصلہ جو سنایا گیا وہ
قبیلے کے سردار کی جانب سے اور وہ جرگے کا جو ہمارا طریقہ ہے اس کے مطابق. اور میں ناظرین کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بات کہوں کہ 2019 میں سپریم کورٹ کی جانب سے یہ آرڈر جاری کیا گیا تھا کہ جرگے کے فیصلے وہ قابل عمل نہیں ہیں. کوئی بھی جرگہ اگر کوئی فیصلہ دیتا ہے تو وہ اس پہ بالکل عمل کرنا جائز نہیں ہے. اگر وہ کرتے ہیں تو وہ قانون کے خلاف کرتے ہیں. بالکل. تو یہاں پہ بھی ایک تو شرعی حوالے سے آپ نے بتا دیا, میں سمجھتا ہوں قانون کی بھی خلاف ورزی کی گئی. بالکل. اور پھر آپ نے جیسے بات کی شبے کی بات کی, تو وہ فقہی اصطلاح ہے الحدود تندر بالشبہات. ذرا سا بھی شبہ ہو, حتیٰ کہ دیکھیں حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ ایک صحابی رضوان اللہ علیہم اجمعین, دیکھیں ان کی کردار ہمارے لیے تعلیمات ہے روشن, تو اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کروایا تھا کہ ہمارے لیے روشن راہ ہو, مشعل راہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, خود اعتراف کیا, اقرار کیا, لیکن آپ علیہ السلام نے الحدود تندر بالشبہات کی, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک اس طرف کیا, پھر اس جانب وہ صحابی آئے, پھر اس جانب کیا. تو لہٰذا 3 دفعہ کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی کہ ہو سکتا ہے اس کو وہم ہو سکتا ہے اس کو ظہول ہو. تو بہرحال یہ کہ ٹھوس مضبوط دلائل کے ساتھ پھر جا کے جو نا فیصلہ, اور فیصلہ وہ میں نے بتا دی کہ وہ بھی فیصل جو کہ پورے جمہور اور مسلمانوں کی طرف سے, علماء کی طرف سے وہ فیصلہ کرنے والا, اور پھر ہر کا سنا کو اس کو اجازت نہیں ہے. جی بالکل. حضرت شاہ صاحب نے شروع میں ایک بات کی کہ بھئی تحقیق کے بغیر کسی بات کو وائرل کرنا یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ دکھتا ہے وہ نہیں ہوتا. اب جو کچھ ہمیں دکھایا جا رہا ہے, کل جو کچھ ہم دیکھ رہے تھے وہ آج فوراً سے اس کے حوالے سے ذہن تبدیل ہو گئے. ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کا بھی بیان آ گیا, اس کے علاوہ علاقائی ذرائع بھی بتا رہے کہ بھئی جو کچھ کل بتایا جا رہا تھا, ابتدا میں ویڈیو آئی تھی تو کچھ اور بتایا جا رہا تھا, آج کچھ اور, شاید کل کچھ اور آ جائے. تو اس حوالے سے شاہ صاحب نے جو بات کی ہے کہ سب سے پہلے تحقیق, خاص طور پر سوشل میڈیا پہ جو احباب لگے ہوئے ہیں وہ ان کو کہیں سے بھی کچھ مل جاتا ہے تو وہ اس کو کاپی پیسٹ کر کے لگاتے ہیں. تو یہ غیر ذمہ دارانہ کام ہے. ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب تک کوئی تحقیق نہ ہو, جب تک پکا علم نہ ہو, پکی معلومات نہ ہو, اس وقت تک کوئی بات بھی آگے شیئر نہ کریں. حضرت شاہ صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے وقت دیا. انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.